اب ان 10,000 کی جگہ آپ ایگزسٹنگ مشینری، آپ کی ایگزسٹنگ مشینری تو موجود ہے، کے ایم سی ہے یا سی ڈی جی کے ہے. اب سی ڈی جی کے اوپر آپ ایک ایڈمنسٹریٹر لگا دیجئے، یہ 10,000 لوگوں کا انپٹ کہاں جائے گا؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ کرپشن بڑھے گا، انیفیشنسی بڑھے گی، سب کچھ بڑھے گا. مگر ہوا کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا، اور اس نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کر یہ کہا ہے کہ جی لوکل گورنمنٹ کا نظام ختم کر دیا جائے اور اس میں ماڈیفیکیشنز لائی جائیں. مگر اس میں بھی تاخیر ہی ہے. یعنی میں اخبارات کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس کے اندر مجھے یہ پتا چلا کہ جناب پچھلے سال 2008 کے اندر پرائم منسٹر نے ایک کمیشن بنایا تھا جو 1 سال پرانا ہو گیا. ایک کمیشن تشکیل دیا کہ لوکل گورنمنٹ نظام کے اندر امینڈمنٹس سفیان صاحب، یہی میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس نظام کو ختم کرنے کے بجائے تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیا جائے تو کیا اس کی اڈیپٹیبلٹی نہیں ہو سکتی؟ یہ تو مطلب جب یہ نظام انٹروڈیوس کرایا گیا تھا تو اس وقت بھی مطلب پبلک کی یہ اوپینین تھی کہ یہ بیجا بوجھ ہے، اخراجات کا بیجا بوجھ ہے. اتنے تو کونسلر صاحب نکالنے، پھر اس میں سے ناظمین نکالنے، یو سی ناظمین نکالنے، پھر ٹاؤن، پھر مطلب بہت ساری مطلب آپ نے ایک مشینری کو ایکٹیو کر دیا اور سرکولیٹ کر دیا تو اس کی وجہ سے نظام پر مطلب نظام کی وجہ سے بوجھ تو آیا پبلک پر. لیکن بیسک بات یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک ڈیموکریسی کی ٹرین کو لے کر چل رہے ہیں. ہمیں پہلی بہت سارے خطرات ہیں، نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی. کیا بلوچستان آپ چلے آئیں، کیا سوات جائیں، ابھی ہم کہیں پر بھی اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں کر سکے اور نہ ہی وہ کچھ ہم ڈیلیور کر سکیں جس کی ڈیمانڈ وہ گزشتہ کئی برسوں سے کر رہے ہیں، رائٹ. تو ابھی ہم نہیں چاہتے ہیں یا میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی کوئی ایسا محاذ نہ کھولیں جس سے اور مزید جمہوریت جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے. مستقبل میں کھولا جا سکتا ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ آج نہیں کھولیں کل کھول لیں؟ نہیں، دیکھیں ابھی تو ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ یہ ٹینیور کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ. ہمارے یہاں ٹینیور بدلتے ہیں، فلاسفی بدلتی ہے. یہ پہلی دفعہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کا تسلسل آج مطلب چل رہا ہے، لیکن نارمل آنے والے نے ہمیشہ نئی اپنی پالیسی صادر کری ہے. میں یہ ایک سوال یہاں سے بڑا دلچسپ نکلتا ہے کہ پاکستان میں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نئی آنے والی حکومت نے اپنے فائدے کی بھی پرانی حکومت کی پالیسیوں کو ختم کر دیا؟ نہیں، یہ تو ہوا ہے نا اس سال. مطلب آپ موجودہ صورتحال میں دیکھیں نا، مطلب یہ سارا تسلسل ہے پچھلی گورنمنٹ کا، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف یہ غیر آئینی پریسیڈنٹ تھا، وہ ساری چیزیں اس کی غیر آئینی تھی، لیکن آج بھی حکومتوں کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایل ایف او پہ کھڑا ہوا ہے. آپ نے ایل ایف او کو تو کہیں پہ بھی کاؤنٹر نہیں کیا. آپ نے ایک نیا جواز بنایا کہ جی کیونکہ وہ پارلیمنٹ نے انڈیمنٹی دے دی تھی تو لہٰذا وہ جو ہوا ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب آپ اس پارلیمنٹ کو آئینی مانتے ہیں، لیکن جب وہ حلف برداری کی تقریب ہوئی اس زمانے میں تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو آئین کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایل ایف او کے تحت مطلب سارے گورنمنٹ اپنا حلف لے رہی ہے اور گورنمنٹ چلانے کی بات کر رہی ہے. عوام کہاں جائیں گے؟ صاحب ایک چیز میں آپ ذرا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں دیکھیے، آپ نے ایک بات کی، سوال کر رہے تھے آپ نے ایک بات کی کہ موجودہ نظام کے اندر مثبت تبدیلی نہیں ہو سکتی تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر نظام بدلتا رہتا ہے. اس نظام کے اندر ایک پرابلم تھا جو سینٹرلائزیشن تھا، یعنی پریسیڈنٹ صاحب خود اور سینٹر جو تھا وہ اس نظام کو انکریج کر رہا تھا. بیچ کے ٹیئرز کو اہمیت نہیں تھی. آپ کو یاد ہے نا؟ اچھا، کراچی کی میں مثال دیتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب ڈائریکٹلی نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے اور گرانٹس آتی تھیں اور بات ہوتی تھی ساری سینٹر کے ساتھ. پروونسز ور آؤٹ آف دا پکچر. اسی طرح سے یہ اس نظام کے اندر گرانٹس کے اعتبار سے اور تعلق کے اعتبار سے سینٹر کا حصہ زیادہ ہو گیا. تو پروونشل آٹونومی کو اس نظام نے کمزور کیا ہے. تو لہذا اس کے یہ فلا تھا. دوسرا فلا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فلا یہ ہے کہ یہ نظام کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پروونشل سبجیکٹ ہے. اچھا، اس کے متعلق فیصلے سینٹر میں ہو رہے ہیں، سارے فیصلے سینٹرلائزڈ ہیں، ہے نا، کہ یہ تو لوکل اسمبلیز اس سلسلے میں فیصلہ کر سکتی ہیں. تیسری بات لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کی تھوڑی سی یہ بحث جاری رہے گی. میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کا اشارہ ہو رہا ہے ناظرین، بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں پنچ لائن کے ساتھ.